نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، اور اسی سے ہم نے ایک حکم معلوم کیا تھا کہ عورت بھی بوقت ضرورت اپنے اسکارف پر مسح کر سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ اب اگر کسی سفر میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے مردوں کا گزر ہے تو وہ عورت کسی دوسری عورت کے ذریعے پردے کا اہتمام کر کے پراپر وضو کرے، لیکن یہ بھی پاسبل نہ ہو تو اپنے اسکارف یا چادر پر مسح کر سکتی ہے۔ کچھ علماء اس کے جائز ہونے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کے جائز ہونے والا موقف زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے موزوں اور چادروں یعنی پگڑیوں پر مسح کرو۔ اس فرمان کے مطابق چادروں پر مسح کرنے کے حکم میں خواتین بھی شامل ہیں، جیسا کہ خواتین موزوں پر مسح کرنے کے حکم میں شامل ہیں۔ امام احمد اور ابن المنذر رحمہم اللہ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ وہ اپنی چادر پر مسح کیا کرتی تھیں۔ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سیکھی ہوتی تو کبھی بھی اس پر عمل نہ کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام سب سے آگے ہے۔ بہت زیادہ سینسٹیو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کر، بہت اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتی تھیں، اور اس اعتبار سے بہت نون بھی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بہت اچھے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیتی تھیں، تو وہ خود اپنی چادر پر مسح کیا کرتی تھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چادر پر مسح کیا جا سکتا ہے، خواتین اپنے اسکارف پر مسح کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر مرد اپنے سر کے لباس پر مسح کر سکتا ہے تو عورت کے لیے بھی سر کے لباس پر مسح مرد کی طرح جائز ہوگا، اور ویسے بھی یہ سر پر لیا جانے والا جائز لباس ہے، اور عام طور پر اسے اتارنا قدر مشکل ہوتا ہے، تو اس کی حیثیت مرد کے امامے جیسی ہوگی۔ بلکہ عورت کا یہ لباس پگڑی سے زیادہ مسح کا حق رکھتا ہے، کیونکہ عورت کا یہ مخصوص لباس مرد کی پگڑی سے زیادہ جسم ڈھانپتا ہے، اور اسے اتارنے میں پگڑی سے زیادہ دقت ہے۔ نیز موزوں سے زیادہ عورتوں کے لیے یہ لباس اہمیت رکھتا ہے، یعنی اگر عورتوں کو موزوں پر مسح کرنے کی رخصت نہ ملی ہوتی تو ابھی بھی عورتیں اس کو بیئر کر لیتی، لیکن سر پر جو اسکارف پہنا ہوا انہوں نے اس پر مسح کرنا ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ لباس ان کے لیے یعنی سر کا جو لباس ہے خواتین کا ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس پر مسح کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ رخصت عام حالات میں استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے۔ عام حالات میں فیوریبل سچویشنز میں اس رخصت کو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اگر سفر کی دشواری ہے یا پھر بہت زیادہ سردی میں اونی ٹوپی وغیرہ پہننے کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کیا جا سکتا ہے۔
لاسٹ کلاس میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ بوقت ضرورت خواتین اپنے اسکارف پر مسح کر سکتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو دلیل وہ حدیث تو ہے ہی جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس میں پگڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسکارف کا اتنا علل اعلان ذکر نہیں کیا گیا، تو پھر ہمیں مزید اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی کہ آیا کوئی اور دلیل ملتی ہے جس سے یہ حکم مزید واضح ہو سکے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل ہمیں ملتا ہے جس سے آپ اب اس حکم کو لے کر کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں. اس کتاب کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو کچھ کام اپنے ذمے لیے تھے. میں چاہ رہی تھی کہ وہ کام آپ کو یاد دلا دوں. ہم نے اپنے ذمے یہ لیا تھا کہ ہم بہت غور و فکر کے ساتھ ہر مسائل کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کتاب کو اہمیت دیتے ہوئے اب تک جتنا پڑھا ہے اس کے ایک ایک چیپٹر کو اچھے سے سمجھے ہوں گے. یعنی آپ نے ہر چیپٹر کو اچھے سے سمجھا ہوگا. جو دعائیں آپ کو یاد کرنے کے لیے کہی گئیں وہ آپ یاد کر چکے ہوں گے یا یاد کر رہے ہوں گے. جن سنتوں کو فالو کرنے کا ہم نے عہد لیا، امید ہے کہ وہ پورے ہو رہے ہوں گے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے. اسی لیے جو ذمہ ہم نے اس کتاب کو پڑھتے وقت اٹھایا تھا اس کو اچھے سے فلفل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آج انشاءاللہ ہم نواقض وضو کا چیپٹر پڑھیں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نواقض وضو میں سب سے پہلی بات یہ ہے، یا سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ شرمگاہ سے نکلنے والی ہر چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سبیلین یعنی دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں، خون، پیشاب، منی، مذی، ودی، پخانہ اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو حدث کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اصول آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلے، خواہ وہ خون ہو، پیشاب ہو، منی ہو، مذی ہو، ودی ہو، پخانہ ہو، ہوا ہو، یعنی لکوڈ ہو، سالڈ ہو، گیس ہو، جب بھی اس طرح کی کوئی چیز سبیلین سے نکلے گی وضو ٹوٹ جائے گا. ایک اہم ترین بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ عورت کے قبل سے خارج ہونے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی جو آگے شرمگاہ ہے عورت کی، اس سے بسا اوقات اس کو ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہ یوٹرس کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی جو بچہ دانی ہے، جب عورت ایک دو بار ماں بن چکی ہوتی ہے تو اس کی بچہ دانی نیچے کی طرف آ جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتی بیٹھتی ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اگلی شرمگاہ سے ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن وہ ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ صرف اور صرف ایک باڈی پارٹ کے اندر موومنٹ کرنے سے ایئر بنتی ہے اور وہ ایئر جو ہے وہ باہر آتی ہے. بہت ساری خواتین اس بات کو لے کر کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ عورت کے قبل سے خارج ہونے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو اگلی حدیث ہے مزید خارج ہونے سے وضو، تو وہ بھی جو ابھی میں نے آپ کو وضاحت کی اسی میں ہی آ جائے گی. سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزید خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ فرمایا اپنا عضو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے.
اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یعنی براہ راست ہاتھ لگائے، کپڑے کے بغیر ہاتھ لگائے، پس وہ وضو کرے، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی اس کا ریفرنس ابو داؤد ہے، لیکن یہ حدیث پانچوں نے روایت کی ہے اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ 5 حدیث کی جو کتابیں ہیں جس میں بخاری کو چھوڑ کر باقی 5، ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے پر سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا کر وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت اس حدیث میں بہترین طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ کتاب میں جو آپ نے روایت پڑھی، اس حدیث کی راویہ حضرت بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کا شمار سابقین صحابہ میں ہوتا ہے، پہل ہجرت کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقتدار تک زندہ رہیں۔ یہ حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی اس کی راویہ حضرت بسرا بنت صفوان ہے، جن کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان کی روایت صحیح کا درجہ رکھتی ہے اور اس سے یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی راجح قول ہے، اس لیے کہ کلام میں ایک مقرر حکم ہے۔ حدیث کے ٹیکسٹ میں آتا ہے کہ جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقرر حکم اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ اس لیے اجتہاد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یعنی اجتہاد کی ضرورت نہیں، اور اس حکم میں اپنی اور غیر کی شرمگاہ دونوں شامل ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ چھو لی اسے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ مسند احمد میں روایت آتی ہے اور امام احمد نے اسے صحیح کہا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا ہاتھ بلا آڑ کے شرمگاہ تک پہنچا دیا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک روایت ملتی ہے اور وہ روایت یہ ہے، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، یا یوں کہا کہ ایک آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو کیا اسے نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو تیرے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسے 5 نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ 5 حدیث کی جو کتب ہیں اس میں یہ روایت آتی ہے اور ابن حبان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ حدیث پہلے بیان کی گئی احادیث کے معارض معلوم ہوتی ہے، ان کے درمیان کانٹرڈکشن یعنی تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ محدثین نے ان احادیث کے درمیان تطبیق اس طرح سے بیان کی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے یہ کہ ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، بلکہ اسے براہ راست چھوا جائے۔ اب جو محدثین ہیں انہوں نے ان احادیث کے درمیان تطبیق بیان کی ہے، ایک ربط بیان کیا ہے، کوارڈینیشن بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگر کسی اوٹ یا رکاوٹ سے یا گلوز سے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا گیا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پچھلی جو احادیث جس میں ہم نے یہ حکم پڑھا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ براہ راست اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے، ڈائریکٹ ہاتھ لگاتا ہے شرمگاہ کو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو آخر میں ہم نے حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ تو نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، اسی طرح وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ تیرے ہی اپنے جسم کا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ کس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ اس نے کسی کپڑے کی اوٹ کے ساتھ
اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تھا. تو کہا ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس ناقد وضو کے حکم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا بچے کے کپڑے بدلتے ہوئے اس کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے، یا پیمپر تبدیل کرتے وقت ان کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے، یا بچوں کو استنجا کرواتے وقت ان کی شرمگاہ کو چھوا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو جو راجح قول ہے اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کسی چھوٹے بچے کی شرمگاہ ہو یا بڑے کی. اپنی اور غیر کی شرمگاہ دونوں اس حکم میں شامل ہیں. خواتین اگر اپنے بچوں کو استنجا کروا رہی ہیں اور وضو سے ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کا وضو ٹوٹے تو پھر وہ دستانوں کا استعمال کر سکتی ہیں. سرجیکل گلوز آتے ہیں وہ پہن لیں، کیونکہ یہ گلوز بیریئر کا کام دیں گے، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس مسئلے کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کون سا مسئلہ؟ یہ خواتین کا جو مسئلہ تھا اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کسی بالغ انسان کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگے. اب یہ ایک تطبیق ہے دونوں طرح کی احادیث کے درمیان جو انہوں نے نکالی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے تو وضو کرنا ضروری ہوگا، اور اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا تو وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا. کیونکہ بچے کو جب ماں استنجا کروا رہی ہوتی ہے یا پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہے، اس کے کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے، تو اس کی شرمگاہ پر کوئی شہوت کے ساتھ تو ہاتھ نہیں لگا رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی، تو اس چیز کو انہوں نے اس طرح سے واضح کیا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے دونوں طرح کی معلومات رکھ دی ہیں اور ساتھ آپ کو راجح قول بھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے اپنی یا غیر کی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے. ٹھیک ہے جی. کسی نے بھی اگر کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. واضح ہے یہ حکم. بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی سچویشن درپیش ہو تو وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. آپ کیوں خود کو کنفیوژن کے ساتھ رکھیں؟ یقین پر آ جائیں کہ وضو ہے میرا الحمدللہ. اور کتنی دیر لگتی ہے دوبارہ سے وضو کر لینے میں؟ اگلی بات، نیند سے وضو. گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بغیر ٹیک لگائے نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. کیا بات پتہ چلی کہ لیٹ کر گہری نیند بھی ناقد وضو ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں، بلکہ پیشاب، پخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے، کیونکہ وہ ٹیک نہیں لگاتے تھے، اور اگر ٹیک لگائے بغیر کسی کو اونگ آ جاتی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کسی نے ٹیک لگا لیا، لیٹ کر سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہاں سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ لیٹ کر گہری نیند بھی ناقد وضو ہے، لیکن جب تک گہری نیند کوئی نہ سوئے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. گہری نیند آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی اونگتا ہے تو وہ کچی پکی نیند ہوتی ہے. اگر اس نے ٹیکا لگا لیا یا وہ لیٹ گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پھر obviously وہ گہری نیند میں چلا جائے گا.
اگلی بات، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا جسے وہم کی بیماری ہو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے، اور یہ یقین ہی سے ٹوٹتا ہے، شک یا وہم سے نہیں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ، آواز سے نکلے یا بے آواز۔ لیکن اس حدیث میں ہم نے جو بات پڑھی اس کا تعلق اس مریض سے ہے جسے وہم اور شک کی بیماری ہے۔ اس بیچارے کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آیا ہوا نکلی ہے یا نہیں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید ہوا نکل گئی ہے۔ تو یہ حکم پھر کن کے لیے ہے؟ بیماروں کے لیے ہے۔ بیمار پر صحت مند کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا لاسٹ اسٹیٹمنٹ؟ اگر کسی حکم کو بیمار کے لیے دیا گیا ہے تو وہ حکم صحت مند کے لیے نہیں ہوگا۔ صحت مند کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ، آواز سے نکلے یا بے آواز۔ تو ہوا کا خارج ہونا بھی نواقض وضو میں سے ہے۔ پھر یہ کہ عقل زائل ہونا، یا تو مکمل طور پر عقل زائل ہو جائے یعنی مجنون اور پاگل ہو جائے کوئی شخص، یا پھر کسی سبب کے باعث کچھ دیر کے لیے عقل پر پردہ پڑ جائے، مثلا نیند، بے ہوشی، نشہ وغیرہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، ہوش میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ مسئلہ بھی نیند والے مسئلے سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ جیسے اگر کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کو اینستھیزیا دیا گیا ہے، اس کو بے ہوش کیا گیا ہے، جب وہ ہوش میں آئے گا اور اس کو نماز پڑھنی ہے تو لازماً اس کو وضو کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے استحاضہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ اس بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گی۔ پھر اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کھانا بھی نواقض وضو میں شامل ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم بھیڑ بکری کے گوشت سے وضو کریں؟ فرمایا اگر تو چاہے تو کر لے۔ عرض کی کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ فرمایا ہاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب اس شخص نے پوچھا کہ بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والے کی مرضی پر چھوڑ دیا، چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ لیکن جب اس نے یہ سوال پوچھا کہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد میں وضو کروں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو۔ اونٹ کے گوشت کے ناقض وضو ہونے کی حکمت اور سبب معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عبادت سے ریلیٹڈ احکامات کی حکمت کا عقل میں آنا ضروری نہیں ہے۔ بالفرض آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر میں کھا رہی ہوں تو کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے برعکس میں بکری کا گوشت کھا رہی ہوں، گائے کا گوشت کھا رہی ہوں تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کے گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیوں اس گوشت کو ایکسیپشن میں ڈالا گیا ہے؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اس حکم کا کوئی سبب یا حکمت پتہ چلے۔ میں اور آپ اپنے فہم سے کچھ سوچ سکتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبادات سے ریلیٹڈ احکامات کی حکمت کا عقل میں آنا ضروری نہیں ہے۔
یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی حکمت بھی بتائی جائے. اس سے ہمارا امتحان بھی لیا جا رہا ہوتا ہے. کس چیز کا امتحان؟ فرما برداری کا امتحان. کہ اب یہ بات سمجھ نہیں بھی آ رہی تو بھی ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں. کچھ میڈیکل ریزنز بتائے جاتے ہیں اس کے کہ اونٹ کا گوشت اعصاب پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور یہ انہیں یعنی اعصاب کو بھڑکاتا ہے. اسی بنا پر میڈیکل سائنس گرم مزاج رکھنے والوں کو اونٹ کا گوشت زیادہ مقدار میں کھانے سے اوائڈ کرنے کا کہتی ہے جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے یا جن کا مزاج گرم ہے تو وہ اونٹ کا بہت زیادہ گوشت نہ کھائیں، اس سے پرہیز کریں. اب اگر کسی نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے تو اس کے اعصاب کو لازمی طور پر گرمی ملے گی. پھر یہ کہ وضو کر لینے سے اعصاب کو سکون اور راحت ملے گی. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہو. پھر ایک حدیث اور ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. جب ریزن پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے باڑے شیطانوں کی گزرگاہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو. واللہ اعلم بالصواب. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کا سبب ہے. ہم بس ایک فہم کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر، ہمیں احکامات کی کوئی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو ہمیں اس کو اسی طرح سے لینا ہے جیسا کہ بیان ہوا ہے. پھر یہ کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو. اس بارے میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے تھے. اسے ابو داؤد نے، ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ میت کو غسل دینے والا یا جنازہ اٹھانے والا شخص بھی وضو کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ وضو کی مستحب صورت میں سے ہے. یعنی یہ پسندیدہ وضو ہے، لازم وضو نہیں ہے. یعنی اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا کہ اگر کسی نے میت کو غسل دیا ہے تو وہ لازمی طور پر وضو کرے ہی کرے، اور کسی نے اگر جنازہ اٹھایا ہے تو وہ بھی لازمی طور پر وضو کرے ہی کرے. ایسا نہیں ہے، یہ وضو کی مستحب صورت میں سے ہے. پھر یہ کہ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ قے کرنے سے یا نکسیر پھوٹ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. اس بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. قے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں. لہذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں برات اصلیہ، برات کہتے ہیں بری ذمہ ہونا، اصلیہ مطلب اصل ذرائع کے ساتھ، اصل ذرائع کے ساتھ بری ذمہ ہونا. یعنی جو اوتھینٹک احادیث ہیں وہ ان چیزوں کو نواقض وضو سے بری کرتی ہیں. کن چیزوں کو؟ وامٹ کرنے کو اور نکسیر کے پھوٹ جانے کو. لہذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات رقہ میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے، جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو. یہ بھی پاسبل نہیں ہے.
اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔ اس واقعے سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اگر شرمگاہ سے خون نکلتا ہے، جیسے خواتین کو حیض آتا ہے یا نفاس آتا ہے، تو وہ تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر وامٹ بھی ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی جسم کے کسی اور حصے سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے بالفرض اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں اور چھری سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، اب آپ وضو سے تھیں تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں۔ آپ وضو کیے ہوئے تھیں، آپ کو وامٹ آ گئی تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں۔ میں نے جو شروع میں آپ کو ایک اصول بتایا وہ کیا بتایا تھا وضو ٹوٹنے کے حوالے سے، کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلے، خواہ وہ لکوڈ ہو، سالڈ ہو، گیس ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو نواقض وضو ہیں وہ الگ سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر قے کرنے سے یا نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی واضح کرتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بتایا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی شخص گہری نیند سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کتنی کلیئر بات کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ کو براہ راست ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے اور بھی دوسری باتیں جو میں نے اس میں ایڈ کی، جس میں استحاضہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے عقل کے زائل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی واضح کر دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو، یعنی ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو اور وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس طرح سے باہر نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ سارے نمازیوں کو معلوم ہو جائے اور وہ آپ کو راستہ دے دیں۔ یہ ایک علامت دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ سے اس کو سمجھا دیتی ہوں۔ بالفرض آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، صف میں کھڑے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کس طرح سے نکلنا ہے؟ ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نکلنا ہے، تاکہ نمازیوں کو آپ کے صف توڑ کر باہر جانے کی وجہ معلوم ہو جائے اور وہ آپ کو راستہ دے دیں، آپ کے اس عذر کو وہ کنسیڈر کریں۔ ایک علامت دے دی گئی ہے جس سے کیا پتہ چل جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے آپ اس طرح سے باہر نکل رہے ہو، ورنہ عمومی طور پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا، جو بھی کوئی صف توڑ کر نکلے تو یہ ایک علامت دے دی گئی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صف توڑ کر نکلنے والے شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ پورا چیپٹر نواقض وضو کا واضح ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، تیمم کا بیان۔ آج نماز نبی کی کلاس کو بس ہم یہیں پر ہی روکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔